السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوا المبتونی، مبتون کی دوا، مبتون کہتے ہیں پیٹ کی بیماری کو، یعنی جس کے پیٹ میں تکلیف ہو تو اس کو کیا دوا دی جائے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن ابی المتوکل عن ابی سعید قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال ان اخی استطلق بطنہ، کہنے لگا کہ میرے بھائی کا پیٹ چل پڑا ہے، یعنی موشنز ہو رہے ہیں۔ فقال اسقہ عسلا، آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ فسقاہ، تو انہوں نے اس کو پلایا۔ فقال انی سقیتہ، تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ میں نے اس کو شہد پلایا ہے۔ فلم یزدہ الا استطلاقا، تو اس کی بیماری میں اضافہ ہی ہوا ہے، استطلاق یعنی پیٹ چلنے میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ فقال صدق اللہ وکذب بطن اخیک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، یعنی اگر اس کی بیماری بڑھ رہی ہے تو اس میں اسی کا ہی قصور ہے۔ قرآن میں اگر آگے ہے شہد میں شفا ہے، جیسے کہ سورۃ النحل میں آتا ہے، پوری ایک سورت جو ہے وہ شہد کی مکھی کے نام پر ہے، سورۃ النحل، اور اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، تو اس میں ضرور شفا ہے۔ اصل میں دوسری جگہ پر یہ حدیث تفصیل کے ساتھ آتی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو سن بھی رکھا ہوگا کہ پھر آپ نے کہا کہ اسے پلاؤ، وہ پھر گیا، پھر پلایا، پھر اور بیمار ہوا، پھر پلایا، تو بہرحال بالآخر وہ کچھ ٹائم کے بعد وہ شہد سے ہی ٹھیک ہو گیا، یعنی کئی مرتبہ شہد پلانے کے بعد وہ تندرست ہو گیا، کیونکہ پہلے جب اس کا پیٹ اور زیادہ چل پڑا تو اس سے اس کے پیٹ کے اندر جو غلاظتیں تھی، جو فاسد مادے تھے، جو ٹاکسنز تھے، وہ سب نکلے، پھر اس کے بعد اس کی صفائی ہونے کے بعد وہ صحت مند ہو گیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے اگر اپنا یا بچوں کے پیٹ میں کوئی بھی تکلیف ہے تو اس میں شہد پلایا جائے۔ ویسے تو اگر ہر مہینے انسان 3 دن صبح نہار پیٹ شہد پیتا ہے، ڈائریکٹ شہد پینا، یعنی پانی میں گھول کے نہیں، شہد کو ڈائریکٹ لینا اپنی حسب طبیعت، کیونکہ یہاں مقدار تو نہیں بتائی گی، آپ 1 چمچ لیں، آپ 2 چمچ لیں، کچھ لوگ زیادہ لے سکتے ہیں، کچھ کم، تو ایسا انسان جو ہے وہ بیمار نہیں پڑتا۔ یعنی یہ دوا بھی ہے اور پریونٹیو میئر بھی ہے اس کا، یعنی اس کے ذریعے آپ بیماریوں سے بچ بھی سکتے ہیں، کیونکہ شہد سے آپ کے اندر کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ بہت دفعہ انسان کے اسٹمک کے اندر ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں ناقص قسم کی خوراک کھانے کی وجہ سے، جو ایکسٹرا میوکس وغیرہ ہوتا ہے وہ آنتوں کے اندر لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر فوڈ صحیح طور پہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی اور وہ ویسے ہی نکلنے لگتی ہے یا تکلیف دیتی ہے۔ تو ایسی صورت میں پیٹ کی صفائی بہت ضروری ہے، جس کو استفراغ بھی کہتے ہیں عربی میں۔ استفراغ کا مطلب ہوتا ہے فارغ کرنا، یعنی صاف کرنا، اور اطباء اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں، یعنی مختلف طرح کی دوائیاں ایسی دیتے ہیں کہ جس سے انسان ڈی ٹاکس ہو اور پھر اس کے بعد غذا جو ہے وہ انسان ڈائجسٹ کر سکتا ہے اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ So it's now scientifically proven that drinking honey, especially in cases of diarrhea, it contains the growth of the bacteria that causes diarrhea. So in this case, like this man had to be given honey and he kept passing motions, it's quite possible that because that growth of the bacteria got contained, so it got flushed out of the system. And even the pediatricians now say that for any child above the age of 1, if he or she has some kind of gastroenteritis issue, it's better to stay at home and give them honey for the issue to get passed out. But there's one thing that they also say, that do not give honey to a child ranging from 0 month to 12 months. Anyone before the age of 1. Why? Because body has not develop those enzymes which will digest and break down honey. So we just have to be careful in the age range. حافظ ابن حجر جو بخاری کے شارح ہیں وہ لکھتے ہیں کہ شہد نے پہلی مرتبہ پینے سے فائدہ نہ دیا، کیونکہ بیماری کے لیے جس قدر مقدار اور کیفیت درکار تھی، یعنی جتنی دینی چاہیے تھی شہد، وہ اس سے کم تھا، تو اس کو فائدہ نہیں ہوا، اور اگر وہ مقدار زیادہ کی جاتی تو کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی تھی۔ اس لیے
کم مقدار میں بار بار پلائی گئی تاکہ اللہ کے حکم سے وہ مریض صحت یاب ہو جائے. یعنی بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر کی یا حکیم کی اسی لیے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مریض کی کنڈیشن کو دیکھ کر یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس کو کتنی مقدار میں چیز دینی ہے. بچے کی عمر کیا ہے, یا بڑا ہے انسان, یا بوڑھا ہے, یا اور بیماریاں کتنی ہیں, اور اس کو کتنا دیا جا سکتا ہے, یہ سب کچھ بھی دیکھنا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ انسان کہے کہ میں ایک دن میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں لہذا پوری بوتل پی جاؤں, تو وہ اس کو نقصان بھی دے سکتی ہے. اسی لیے حکیم اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے, اور حکیم کو حکیم کہتے بھی اس لیے ہیں, اس کی وہ پوری وزڈم اور سینس کام کرتی ہے جب وہ مریض کا علاج کر رہا ہوتا ہے. اس حدیث سے بھی بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا, صدق اللہ وکذب بطن اخیک, تمہارے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ کہا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز وحی کے متعارض یا وحی کو کنٹراڈکٹ کرتی ہے یا اس کے مخالف آتی ہے تو اس کو جھٹلایا جائے گا, وحی کو نہیں جھٹلایا جائے گا. جیسے کہ نجومی کی تکذیب کرنا واجب ہے. مثلا کوئی شخص آپ کو دیکھ کے, آپ کا چہرہ دیکھ کے, یا آپ کے بال دیکھ کے, یا آپ کا ہاتھ دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسا اور ایسا ہونے والا ہے, تو ہمارا دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ اس کو جھٹلاؤ کہ یہ نہیں ہونے والا. یعنی نجومی کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ نجومی کی تصدیق کرنے والے کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے. اور نجومیوں کے پاس جانا یا ایسے شغل میں بھی کسی کو ہاتھ دکھانا اور لکیریں دکھانا اور مستقبل کا حال ذائچوں سے معلوم کرانا یا کسی سے چوری کا حال معلوم کرانا, یہ سب چیزیں ہمارے دین کے خلاف ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. سورۃ النمل کی آیت ہے, کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی غیب ہے وہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا. اسی طرح اگر کوئی بھی ریسرچ قرآن و سنت سے کنٹراڈکٹ کرتی ہے تو چاہے وہ کتنی ہی پروون ریسرچ ہو, اس کو ہم جھٹلائیں گے, قرآن و سنت کو نہیں جھٹلائیں گے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب سچی ہیں. قل صدق اللہ. اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اکثر لوگ صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں کہ ہم قرآن کے اندر آنے والی چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں. اور یہ جو آپ نے بات کی نا سال تک بچے کو نہ پلائیں, اس کو بھی ذرا ریوائز کرنا چاہیے کہ کیا بالکل ہی منع ہے یا تھوڑی بہت دی جا سکتی, جیسے گھٹی کے طور پر لوگ تھوڑی سی شاید چٹا دیتے ہیں یا کچھ. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ مقدار میں بچے کو کوئی بھی چیز نہیں دینی چاہیے, ورنہ یہ ہے کہ علاج کے طور پر تھوڑی سی پانی میں چند ڈراپس ڈال کے یا ویسے اگر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ حرج نہیں. I was advised this by the doctor because when my daughter was born, we thought as a form of technique we'll give her honey or date. So the pediatrician was there. So they said you can use the date but avoid honey up to 3 because تحنیک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹ ہی یوز کی ہے, ہنی نہیں یوز کی, کیونکہ انسانی حواس جو ہیں وہ غلطی سے پاک نہیں ہو سکتے. ہمیں بعض اوقات دیکھنے میں, بعض اوقات